نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم طلباء کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم و احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم تمام کو ایک عظیم مشغلہ عطا کیا ہے اور ایک بہترین کام کے ساتھ ہم تمام کو جوڑے رکھا ہے۔ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں۔ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے پیروں کے نیچے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو کس طرح سے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ طلب علم کے اندر پہلے لوگ علم کے لیے جب جایا کرتے تھے تو دور دراز کا سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے کئی دور دور جایا کرتے تھے۔ تو جب طلب علم کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت اللہ رب العزت کے لیے اتنی ہے کہ مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اللہ رب العزت کے لیے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علوم نبویہ کو، علوم دینیہ کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کے حاصل کرنے کے اندر جو بھی تکالیف مصیبتیں ہمارے اوپر آئے اس پر صبر کرے اور اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ رب العزت مجھ کو جو چیز عطا کر رہے ہیں اس چیز کے ذریعے فائدہ بھی مجھ کو دیں گے۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیریزن کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو۔ کبھی بھی اگر وہ اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی میں کوئی بڑے لوگوں کو دیکھ لے، بڑی شخصیت کو دیکھ لے تو اس کی وجہ سے اپنے اوپر یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ اپنے آپ سے ان کو کیا سمجھتا ہے؟ بہت بڑا سمجھ لیتا ہے کہ ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جس منزل تک یہ آدمی پہنچا ہے۔ لیکن جب کسی کمزور آدمی ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اگر دو چیزیں آ جاتی ہے، اس کے اندر اگر دو چیزیں آ جاتی ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ایک بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اسلام کا بہترین معزز اور بہت بڑا کام اس کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ایک تو صبر تو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا، بہت اچھے انداز میں بیان کیا صبر، اور دوسری چیز لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری چیز یقین۔ اللہ رب العزت پر آدمی کو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں اس کام کو حاصل کروں گا ضرور، اور اس کام کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کام کی خدمت مجھ سے لیں گا ضرور۔ یہ یقین کہ سامنے یہ جو سمندر ہے میں اس سمندر کو پار کروں گا ضرور، یہ یقین کہ جو منزل ہے میری وہاں میں پہنچوں گا ضرور، یہ یقین کہ اس کھائی کو میں پار کروں گا ضرور، یہ یقین کہ ان حالات کو میں درست کروں گا ضرور، یہ یقین کہ جن لوگوں کی امیدیں میرے اوپر لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی امیدوں کو
پوری کروں گا ضرور۔ یہ یقین کہ اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کی جو رات دن محنتیں میرے اوپر صرف ہو رہی ہے، میں اس کا نتیجہ بنوں گا ضرور۔ یہ یقین کہ اسلام مخالف لوگوں کے مقابل میں کھڑا ہوؤں گا ضرور۔ یہ یقین کہ جن لوگوں کے دماغوں میں اسلام نگیٹو اور منفی طور پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس میں اسلام کو پوزیٹیو اور نرالے انداز کے اندر ثابت کروں گا ضرور۔ انسان کے دماغ میں ایک تو صبر اور ایک یقین اگر آ جائے اللہ رب العزت کی ذات پر، کہ یقین ہے مجھے میرے اللہ پر کہ اللہ رب العزت مجھے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گا ضرور، تو پھر انسان کو ایک ہمت آتی ہے، یقین کی وجہ سے ہمت آتی ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا، یقین پست ہوتا ہے، تو ہمت بھی نہیں آ پاتی۔ اگر اللہ پر یقین ہوگا تو کسی کام کے کرنے کی ہمت آئے گی، تکالیف کو برداشت کرنے کی ہمت آئے گی، کسی جو کوئی بڑا کام اگر اس کے پاس آ جاوے اور اس کو کر گزرنا ہے، اس کام کو کرنے کی ہمت آ جائیں گی کہ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ مجھ سے اس کام کو لیں گے ضرور، اس کام کو میرے لیے آسان کریں گے ضرور۔ آتی ہے نا طالب علم کے اوپر بھی کبھی ایک بیٹھک کے اندر قرآن سنانا پڑتا ہے، اس کے بعد حافظ بن جانے کے بعد جب اگلی منزل پر پہنچتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اس دنیا کے اندر اپنے اس علم کو پھیلانا ہوتا ہے، اس وقت بھی تکالیف آتی ہے، اس وقت بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت بھی بڑے بڑے چیلنجز انسان کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کو پہلے ہی سے اگر وہ اللہ رب العزت پر یقین ہونا شروع ہو جائے، پہلے ہی سے اگر اس کے دل کو اللہ پر یقین ہونا شروع ہو جائے، تو وہ اس دنیا کے جتنی تکالیف اور مصیبتیں ہیں ان کے اوپر صبر کریں گا اور ہمت سے کام لیں گا۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ مرعوب بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگ ہمیں مرعوب کرتے ہیں، ہمیں لوگ کسی بھی مسئلے کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلے کے ایسا ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہ کر سکیں۔ زیادہ تر لوگ انسان کی اچھائی پر اس وقت نظر نہیں رکھتے، برائیوں پر زیادہ تر نظر رکھتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے بہت سارے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تو اس وقت اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ کو اس کام کے کرنے کے اندر جو بھی پروسیس ہے ان پروسیس کو میرے ذریعے حل کرائیں گے ضرور۔ یقین اپنے اندر فٹ کر لو اور ایک بڑی سوچ اپنی بنا لو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، کہ میں ایمان کی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی اس لائن سے خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بڑا یقین، ایک بڑی سوچ بنانے کے ساتھ اللہ رب العزت پر یقین کرو کہ اللہ میں نے جو منزل سوچی ہے اس منزل تک مجھ کو پہنچائیں گا ضرور۔ یقین اور ایک صبر، اگر یہ دو چیزیں طالب علم کے اندر آتی ہے تو ایک طالب علم دنیا کے اندر نکھر کر آتا ہے۔ پہلے تو انسان اکیلا ہوتا ہے، پہلے تو بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں ان میں انسان کے صرف 2 قدم ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے اور صرف ایک اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ساری کے ساری اس کے پاس سے چلی جاتی ہیں، کوئی اس وقت اس کا ساتھ دے نہیں رہتا، اور وہ اصل وقت ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ کے اندر ایک بڑی منزل ہوتی ہے اور وہ تنہا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے اور اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ اصل زندگی ہوتی ہے۔ اگر اس زندگی سے گزر جاتا ہے اس کے بعد تو آبادیاں ہی آبادیاں، اس کے بعد تو انسان کے، اس کے بعد تو عوام ہی عوام، اس کے بعد تو لوگ اس کے بعد دور جوک در جوک آتے، لیکن ان حالات سے گزرنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت اصل ہوتا ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے وہ وقت اصل ہوتا ہے، اور اس وقت جب وہ اس وقت کو برداشت کر لیتا ہے، اس وقت میں اللہ پر یقین تھامے رکھتا ہے، یقین نہ چھوڑی کبھی بھی، یقین کبھی بھی نہ چھوڑے، اللہ پر یقین رکھے ہر حالات کے اندر۔ اور اس کے بعد جب ان تمام پروسیس سے گزرتا ہے اور اللہ رب العزت جب اس کے لیے کامیابیوں کو بھیجتے ہیں، اس کے لیے فتح کو بھیجتے ہیں، اس وقت تو خود دنیا چومنے کے لیے آتی ہے، اس وقت تو خود لوگ ہمارے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک انسان کو اللہ رب العزت ایسا بناتے ہیں کہ پھر اس کی مسکراہٹ کے اوپر بھی تبصرے لکھے جاتے ہیں، اس کی ناراضگی کے اوپر بھی تبصرے لکھے جاتے ہیں۔ تو جب تمام پروسیس سے، تکالیف سے ہم جب گزریں گے
اپنی منزل کو، جو منزل ہم نے اپنے ایمان اور اسلام کے لیے سوچ رکھی ہے، اس منزل پر جب پہنچیں گے تو دشمن بھی، جو دشمن ملیں گے نا آگے چل کر، وہ دشمن بھی بہت خطرناک ملیں گے، دشمن بھی پٹھے کے ملیں گے، ان دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ابھی سے اس طرح کا بنائے کہ دشمن بھی یہ سوچے کہ میرا کسی شیر سے مقابلہ ہو رہا ہے، میرا کسی خطرناک اور زبردست بہادر سے میرا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اگر تم ہار بھی جائے تب بھی دشمن یہ کہے کہ واقعی میں جو انسان میرے مقابلے میں کھڑا تھا وہ بہت زبردست تھا، وہ بہت بہادر تھا، وہ بہت طاقتور تھا۔ دشمن کو پہلے ہی اپنے آپ کو تمام تر جو تکالیف آ رہی ہے ان کے اندر ڈھالو اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے تب تو آبادیہ ہی آبادیہ ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اس وقت جو پریشانیاں آ رہی، راتوں کو اٹھ کر پڑھنا، راتوں کو نمازیں پڑھنا، راتوں کو اپنی نیند، جو صبح کی نیند ہوتی ہے اس نیند کو برداشت کرنا اور اپنے آپ کو تعلیم و تعلم کے اندر لگانا، یہ جو تعلیمی زندگی کے تکالیف ہے، ان تکالیف کے اندر صبر کرتے ہوئے اللہ پر یقین کرے کہ اللہ رب العزت ان تمام مصیبتوں کے اور تکالیف کے برداشت کرنے کے اوپر مجھ کو اجر دیں گا ضرور، اور میرے ذریعے سے اس دنیا کے اندر مجھ سے اسلام کی خدمت لیں گا ضرور، آخرت کے اندر مجھ کو سرخ رو کریں گا ضرور۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔